زبانوں کو صلوات سے معطر کیجیے۔ پریشان مومنین کی پریشانی دور ہونے کے لیے پھر بھی زبانوں کو صلوات سے معطر کیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المخدومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما على بقية الله العظم الحجة ثاني عشر الذي بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيمنه رزق الورى ولعنة دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ صلوات مل کر پڑھیے۔ دعا ہے پروردگار عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان حسین صاف ادا پہ تشریف فرما ہے یا تشریف لا رہے ہیں، خالق اب سب کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم محمد وآل محمد کی عزت کے صدقے میں دنیا میں جہاں بھی عزادار مصروف عزاداری ہیں، خالق ان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے بیٹیاں پردے میں آ کر پرسہ دینے آتی ہیں جناب ثانی زہرا کو، خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے اور جناب سیدہ کی انہیں کنیزی عطا فرمائے۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تعجیل فرمائے۔ اظہار محبت کرتے ہوئے سرکار کی تعجیل ظہور کے لیے کھلے دل سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھی۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب اور احترام سامعین، صاحب عزت و تقوی عزاداران مظلوم کربلا، خدا کا بہت بڑا احسان ہے، کریم اللہ نے، مہربان خالق نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی، سر بلند رکھا ہمارا، اور آخرت میں محشر کی میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے، جہنم کی آگ سے نجات دینے کے لیے اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے محبت حسین، اور اللہ نے جس کے دل میں حسین کی محبت آ جائے اسے عزت عطا کی ہے۔
دنیا آج بھی پریشان ہے کہ یہ پوری دنیا میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایام عزا آتے ہی ہر طرف یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے۔ این حسین کیست کہ ہمیں عالم عاشق وسط، جو حسین کربلا میں تنہا تھا آج پوری دنیا حسین کے ساتھ ہے۔ اللہ نے عزاداروں کو ہمیشہ عزت دی ہے، کیوں نہ خدا عزت دے؟ اس لیے کہ یہ عزادار اس کے ذکر کو کرتے ہیں، بلند رکھتے ہیں جس نے کربلا میں حسین کے نام کو بلند رکھا۔ یہ عزادار اس کے نام کو بلند رکھتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے حسین تو نے مجھے زمین پہ بلند رکھا، میں تمہیں عرشوں پہ بلند رکھوں گا۔ بہت بڑی عزت ہے۔ سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کہ ان کو جب چھٹیاں ملتی ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر سیر و تفریح پہ نکل جاتے ہیں۔ ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کم از کم راستے میں رک کر یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے پیشانی پہ پٹیاں باندھ کر یا علی اصغر کی جگوں اور گلاس میں شربت لے کر پلا رہے ہوتے ہیں، کم از کم کسی مولوی سے، کسی بڑے عالم سے، کسی بڑے عزادار سے نہ پوچھیں، اس بچے سے پوچھ لیں کہ بیٹا یہ تو پانی کیوں پلا رہا ہے۔ ان کو اتنی پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو خدا پسند کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ ہر کسی کے دل میں حسین کی محبت نہیں آتی۔ پہلے دن میں نے حدیث پڑھی تھی، یاد ہوگا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا یقذف اللہ فی قلبہ حب الحسین۔ ہر کسی کو محبت حسین نہیں ملتی، محبت حسین فقط اس کے دل میں آتی ہے جب خدا چاہتا ہے۔ یہ ارادہ پروردگار سے دل میں حسین کی محبت آتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ خدا کی عطا ہے۔ آج اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا کی۔ دنیا سوچ رہی تھی کہ اس سال بیماری ہے، دشمنان عزاداری کو موقع مل رہا تھا کہ شاید اس سال عزاداری نہ ہو۔ بیماریوں کا بہانہ، مختلف بہانے، پابندیاں، ان کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ جہاں دنیا کی بیماریوں کے علاج ختم ہو جائیں وہاں علاج خاک شفا کرتی ہے۔ ہمارے پاس اصل طبیب ہی کربلا ہے، ہمارا علاج ہے ہی خاک شفا میں۔ جہاں دنیا کی کسی بیماری کا علاج نہ ہو، خاک شفا میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، خود معصوم فرماتے کہ اللہ نے حسین کو چند خصوصیات ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی۔ پروگرام میں تو سنا دوں آپ کو۔ اللہ نے سید الشہداء کو چند خصوصیات ایسی عطا کی ہیں جو کسی نبی اور کسی اور معصوم کو عطا نہیں کی۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی افضل سے افضل جگہ اور زمین ہو، ہر جگہ سے خاک اٹھا کے کھانا حرام ہے۔ کربلا کی خاک کھانا صرف حرام نہیں، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، ہماری فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو اللہ نے حسین کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کہیں تیری دعا قبول نہ ہوتی ہو، حتی عرفات کے متعلق روایات ہیں کہ حاجی جب عرفات میں
دو حرام کے کپڑوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تیری کوئی دعا وہاں رہ گئی ہو، اگر تیری دعا قبول نہ ہوئی ہو، ابھی تک تو دعا کرتا آ رہا ہے، تیری دعا قبول نہیں ہوئی، تو پھر کہیں اور نہ جا، کربلا چلا جا، پھر کربلا چلا جا، کربلا کا راستہ اختیار کر، گنبد شبیر کے نیچے کھڑا ہو جا، تحت استجابت الدعا تحت قبۃ الحسین، حسین کے حرم میں گنبد کے نیچے کھڑا ہو جا، تو دعا کرتا جا، اللہ تیری دعائیں قبول کرتا جائے گا۔ یہ اللہ نے حسین کو خصوصیت عطا کی ہے۔ اور پھر تیسری خصوصیت جو اللہ نے حسین کو عطا کی ہے، وَجَعَلَ الْإِمَامَةَ فِي ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ، اللہ نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھ دیا، حسین کی ذریت میں رکھ دیا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں حسین مظلوم کربلا کا عزادار بنایا ہے۔ عزیزوں، بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عزت ہے، لیکن عزادار کو بھی خود اپنی عزت کا اندازہ ہونا چاہیے، اسے بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ حسین کا عزادار ہوتا کیسے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ عزادار کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ عزادار ہوتا کون ہے، عزادار حقیقی ہے کون۔ صرف یا حسین کرنے سے عزادار بن جائے گا؟ نہیں عزیزو، عزادار اس وقت حقیقی عزادار بنے گا سینے پہ ماتم بھی ہو، سیرت حسین کے مطابق سجدہ بھی ہو۔ عزادار یہ نہیں ہے کہ ہر عبادت بھول جائے، نماز بھول جائے، روزہ بھول جائے، واجبات بھول جائے، ساری رات عزاداری کرے اور صبح نماز کا ہوش ہی نہ ہو۔ نہیں عزیزو، میرا ایک جملہ سنیے، لائیو پروگرام آواز پوری دنیا تک جا رہی ہے، میں ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، کوئی بندہ اس فکر میں نہ رہے، کوئی نمازی اس فکر میں نہ رہے کہ بغیر عزاداری کے اور ماتم کی اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ کوئی نمازی اس فکر میں نہ رہے کہ بغیر ماتم اور عزاداری کے اس کی نماز قبول ہو جائے گی، اور کوئی بھی ماتمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی عزاداری بغیر نماز کے قبول ہو جائے گی۔ عزاداری کے ساتھ نماز بھی ضروری ہے۔ عزاداری کا مقصد ہی خدا کی عبادت کو زندہ رکھنا ہے۔ مقصد شبیر کیا ہے؟ یہی تو ہے نا۔ عزاداری سے اگر مقصد پورا نہ ہو پھر اس عزاداری کا کیا فائدہ؟ عزاداری ہمارے جوان، معذرت کے ساتھ مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ہمارے جوان جو عزادار ہیں تھوڑا سا بیدار رکھیں اپنے آپ کو۔ ہمارے جوان حضرت علی اکبر کی اذان تو یاد رکھتے ہیں، حضرت علی اکبر نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ شب عاشور آتی ہے، اذان علی اکبر کا انتظار کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، کوئی نماز پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا۔ میرے عزیزو، اس حضرت علی اکبر کی اذان دینے کا تمہیں فائدہ کیا جو اذان علی اکبر تمہیں نمازی نہ بنائے؟ اصل اذان علی اکبر ہے یہ اس لیے کہ جوان نمازی بنے، لیکن ہمیں اذان یاد ہے، حضرت علی اکبر کی نماز یاد نہیں ہے، اور پھر باتیں ہوتی ہیں نماز اور عزاداری کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، نماز اور عزاداری کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہے۔ نماز تو وہ عبادت ہے جس کے لیے حسین نے سارا گھر لٹا دیا، یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی اگر مجلس ہو رہی ہو، حتیٰ اتنا سنا جاتا ہے بھی نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی مجلس کی کوئی قضا نہیں ہے۔ خدا کے بندے، قضا اس کی ہوتی ہے جس کا وقت مقرر ہو، جس کا کوئی وقت مقرر نہ ہو اس کی قضا نہیں ہوتی۔ قضا جس کا وقت معین ہو، اللہ نے نماز کا وقت معین رکھا ہے،
ظہر کی نماز 11 بجے نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی نماز 10 بجے نہیں پڑھ سکتا، ظہر کی نماز اس وقت پڑھے گا جب زوال ہو اور اذان ہو۔ عزاداری تو جب چاہے کر سکتا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز کو گرایا جا رہا ہے؟ نہیں عزیزو، عزاداری جب چاہے تو کر سکتا ہے، نماز فقط اس وقت پڑھے گا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے۔ نماز کے لیے وہی وقت ہے، عزاداری جب چاہے، صبح اٹھ نماز کے بعد عزاداری شروع کر دے، ظہر کی نماز پڑھ عزاداری شروع کر دے، عصر کی نماز پڑھ عزاداری شروع کر دے، تیرا سارا وقت عزاداری کے لیے ہے، صرف عزاداری کو نماز کے مقابلے میں نہ لیا۔ نماز اپنی جگہ پر، کبھی جوانوں کے لیے مثال عرض کراؤں کہ پوچھتے ہیں جی اذان ہوگی، مجلس بھی ہو رہی، ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے آپ کو شعور دیا، عقل دی، پوچھتے کس لیے ہے کہ ادھر مجلس ہو رہی ہے اور آپ کہاں جائیں؟ اگر پڑھنے والا نماز کا احترام نہیں کرتا، اگر بانی نماز کا احترام نہیں کرتا، نماز اور مجلس میں مقابلہ کراتا ہے، تو آؤ تمہیں ایک اور جگہ دکھاؤ، تمہیں ایک نمونہ پیش کرو جہاں نماز بھی ہے، حسین بھی ہے، نماز بھی ہے، حسین بھی ہے، اور نماز تیری اور میری نہیں، کسی عام مولوی کی نہیں، کسی عام بندے کی نہیں، سجدے میں اس کا سر ہے جو سید الانبیاء ہے، کوئی عام نمازی نہیں، سید الانبیاء نمازی ہے، سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے۔ اب یہاں حسین بھی ہے، اللہ کی نماز بھی ہے، اب وہ اسے پوچھو کیا پیغمبر نماز چھوڑ دے حسین کے لیے؟ نہیں، نبی نے دنیا کو پیغام دیا جہاں حسین اور نماز ایک جگہ جمع ہو جائے وہاں نماز چھوڑی نہیں جاتی، سجدہ لمبا کیا جاتا ہے۔ وہاں نبی نے سجدہ لمبا کر کے بتایا کہ جہاں حسین اور نماز آ جائیں تو سجدہ لمبا کیا جاتا ہے۔ پھر وہ حسین جو پشت پیغمبر پہ بیٹھا ہے، پیغمبر پوچھتے میرے اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز قدرت ہے اب مجھ سے نہ پوچھ، اس سے پوچھ جو تیری پشت پہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھ جو تیری پشت پہ بیٹھا ہے۔ میں نے کافی کتابوں میں دیکھا 72 یا 73 مرتبہ حضور نے تسبیح پڑھی ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، اس کے بعد امام حسین پشت پیغمبر سے اترے ہیں۔ توجہ کا جملہ کر رہا، کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ کہہ دیتے میرے حبیب 72 مرتبہ تسبیح پڑھی ہے، 73 مرتبہ، اس کے بعد حسین تیری پشت سے اتر جائے گا، تو سر سجدے سے اٹھا لے۔ اللہ کو علم نہیں تھا؟ اللہ جانتا تھا۔ کیا پیغمبر کو علم نہیں تھا کہ میں 73 مرتبہ تسبیح پڑھوں گا، حسین میری پشت سے اتر جائے گا؟ خدا سے نہ پوچھتے، 73 مرتبہ تسبیح پڑھتے، حسین پشت سے اتر جاتے، پیغمبر سجدے سے سر اٹھا لیتے۔ اللہ کا نام بتانا 73 مرتبہ پڑھ اور نبی کا پوچھنا کہ پروردگار سجدہ کتنا لمبا کروں، یہ اللہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے حسین کی محبت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حسین کی محبت ہے، لیکن کبھی حسین کی عزاداری کو نماز کے مقابلے میں نہ لیا۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، نماز وہ ہے جو سید الشہداء نے، میں اکثر جوانوں سے یہ جملے کہا کرتا ہوں کہ ذرا سوچا کرو ہمارا کون سا امام ہے جو نماز کی حالت میں شہید نہ ہو، ہمارے پاس نمونے نہ ہو۔ ہمارے پاس وہ اماموں کے نمونے بھی موجود ہیں جو آئے بھی اللہ کے گھر میں ہے، گئے بھی دنیا سے اللہ کے گھر سے ہے، سر سجدے میں ہے۔ عبادات دیکھیں، شیعہ ہو زین العابدین کا عابد نہ ہو، شیعہ ہو جعفر صادق کا سچا نہ ہو، شیعہ ہو باقر العلوم کا جہالت میں ہو، دین گھر میں ہو نہیں، پھر اس کے شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ شیعہ ہو امام حسین کا موت سے گھبراتا ہو، شیعہ ہو امام حسن مجتبیٰ کا سخاوت سے گھبراتا ہو، شیعہ ہو امام حسن مجتبیٰ کا اپنے بھائی سے صلح نہ کرے، امام حسن مجتبیٰ اہل بیت کے دشمنوں سے صلح کر لے، اگر تیرا بھائی ناراض ہو جائے تو بھائی سے صلح بھی نہیں کرتا۔ کہاں گئی ہماری شیعہ؟ ہم صرف دعوے دار ہیں اہل بیت کے ماننے والے، ایک امام کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید پہلے بھی یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں، کتنی عظمت ہے دنیا کے چند معاملات کی وجہ سے سگے بھائی آپس میں جدا ہو جاتے ہیں۔ کیا شیعت یہی ہے
کیا ولایت علی ابن ابی طالب یہی پیغام دیتی ہے؟ ولایت کا مطلب یہی ہے؟ نہیں عزیزو، ولایت علی کا مطلب ہے علی کی محبت پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو مومن آپس میں لڑ چکے ہوں، علی کی محبت میں ان کو اکٹھا کر دو، نہ کہ علی کی ولایت کے ذریعے مومنین کو جدا کرتے رہو۔ علی کی ولایت مومنین کے درمیان انتشار کے لیے نہیں، اتحاد کے لیے ہے۔ یہ محبت اور ولایت علی ایک چھتری ہے جو علی کی محبت کے نیچے سب کو جمع کرتی ہے۔ لیکن ہم نے ولایت علی کے نام پر پتہ نہیں اپنی کیا کیا بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ چلایا جا رہا ہے۔ نہیں عزیزو، ایک بات یاد رکھ لو، تشیع کا عقیدہ ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں۔ آج جو ماحول بن چکا ہے نا دنیا میں، اور ملک کی فضا بھی خراب کی جا رہی ہے، تشیع کے عقائد کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، تشیع کا عقیدہ یہ ہے علی صرف اللہ اور نبی نہیں، باقی سب کچھ ہے۔ علی کو نہ اللہ بناؤ نہ نبی کا مقام دو، نہ نبی بناؤ، صرف نبی کا مقام نہیں، علی اللہ بھی نہیں، علی نبی بھی نہیں، تمام نبی کے کمالات باقی علی میں موجود ہیں۔ کوئی ایک کمال نہیں سوائے احد نبوت کے جو علی میں نہ ہو، ہر کمال۔ جب سورہ برات آئی نا تو حضور نے ایک بندے کو بھیجا، جا مکے چھوڑ کے آ۔ جب بھیج چکے تھے، یہ نہیں کہ پیغمبر جانتے نہیں تھے، بھیجنے کا بھی مقصد تھا، اس کا نام بھی میں نہیں لے سکتا، کتابوں میں موجود ہے۔ آواز قدرت ہے، میرے حبیب اس کو واپس بلا، یا خود جا یا اپنے جیسا بھیج، یا خود جا یا اپنے جیسا بھیج۔ مولا گئے نا، پیغمبر نے فرمایا یہ سورہ برات مجھے تو واپس جاؤ، کہ خود آئے ہو، کہ نہیں مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے، توجہ کر رہا ہوں، مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے۔ واپس آیا، یا رسول اللہ علی نے مجھے کہا سورہ برات تو آپ نے بھیجا تھا یا علی نے اپنی مرضی سے کہا تھا؟ کہا نہ علی اپنی مرضی سے آیا ہے نہ میں نے اپنی مرضی سے بھیجا ہے، جس نے سورۃ برات کو نازل کیا اسی نے علی کو بھیجا ہے، اسی نے علی کو بھیجا ہے۔ علی تو وہ عظیم ہستی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے، آج انگریز کیمیائی سائنس دنیا کے ترقی یافتہ علوم اگر دنیا کو بتا رہا ہے تو امام جعفر صادق کی تعلیمات کے ذریعے۔ آج تمہیں اتنی بلند ہونا چاہیے تھا کہ پوری دنیا تم سے سائنس سیکھتی، تم سے کیمیائی سیکھتی، تم سے دنیا کے علوم سیکھتی، لیکن تعجب کی بات ہے اب بھی ہمیں ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہم بھی موحد ہیں۔ ہم ابھی وہیں پہ کھڑے ہوئے، ابھی بھی لوگ ہمارے اسلام پہ شک کریں، کیوں؟ اتنی بڑا مکتب جس مکتب میں ہر چیز موجود ہے، اور پھر وہ مکتب وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، ان کو ثبوت دیتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں ہم بھی شیعہ مسلمان ہیں۔ نہیں، لوگوں کو اسلام پوری دنیا کو تو تشیع سے لینا چاہیے تھا۔ خدا کی قسم علامہ حافظ سیف اللہ مرحوم رحمت اللہ علیہ جب شیعہ ہوئے نا تو قبلہ استاد العلماء کی خدمت میں گئے، کہا قبلہ میں شیعہ تو ہو گیا ہوں، اب پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا، اس لیے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ علی حق پر ہے، اب مجھے یقین ہو گیا کہ علی حق پر ہے، اب میں واپس نہیں جا سکتا، لیکن کیا کروں شیعوں میں مجھے توحید نظر نہیں آتی، شیعوں میں مجھے توحید۔ قبلہ نے انہیں صحیفہ سجا دی اور نہج البلاغہ دی، کہا جا مطالعہ کر پھر ملنا۔ 6 مہینے کے بعد جب ملا نا، کہتے ہیں قبلہ شیعوں کو دیکھوں تو توحید نہیں ملتی، اگر شیعوں کی کتابوں کو دیکھوں تو یہاں سے زیادہ توحید کہیں ملتی کہیں نہیں ہے۔ اصل توحید تمہارے پاس ہے، توحید جو حسین نے بتائی ہے دنیا میں کوئی بتا نہیں سکتا، توحید جو علی ابن ابی طالب نے بتائی ہے کوئی بتا نہیں سکتا، جو علی جیسا امام دنیا کو یہ بتا رہا ہو کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون للرب، علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں تو ویسا رب ہے، جیسے تو چاہتا ہے ویسا علی کو بنا دے۔
تو وہ عظیم ہستی ہے. ہم کھڑے ہوئے ہیں کہاں؟ اپنے اختلافات میں. کہاں؟ یہ پیغام کیا دیتے ہیں ہم مجالس سے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے؟ نہیں عزیزو، ایک بار پھر سنو. تشیع کا عقیدہ، اگر اس عقیدے میں ترتیب رکھو نا، یہی تشیع. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ تشیع کا عقیدہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لا الہ کی جگہ پر محمد رسول اللہ نہیں آ سکتا، محمد رسول اللہ کی جگہ علی ولی اللہ نہیں آ سکتا. اسی ترتیب کا نام ہے تشیع. اس ترتیب کا نام ہے تشیع. اب غور کرنا، جو علی ولی اللہ کہتے ہیں درمیان میں لفظ ولی کو نہیں نکالنا. توجہ کرنا، تشیع کیا ہے؟ علی ولی اللہ، علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے. علی ولی اللہ یہ تشیع ہے. علی ولی اللہ یہ تشیع ہے. اگر درمیان میں کوئی ولی نکال لیتا ہے اور کہتا ہے علی اللہ، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. یہ تشیع ہے. سادی سی، کوئی فلسفی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. عقیدہ تشیع اسی ترتیب کا نام ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں مل کر ایک دعا بلند آواز سے. ہم نے علی کو مولا مانا ہے. میں نے کل جو جہاں چھوڑا تھا نا، وہاں سے ایک روایت آج آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک دعا پھر بھی مل کر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. یہ روایت جو میں لایا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے حفظ نہیں ہے، یہ کسی صاحب نے پھر مجھے فون کیا، کل میں نے روایت پڑھی تھی. ابھی تو میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ کتاب موجود ہے، سیف جلی علی منکر ولایت علی. کل وہ روایت پڑھی میں نے، تو ہم نے حضرت علی کو مولا مانا اور اپنی مرضی سے نہیں مانا. توجہ کرنا، ہم نے مولا مانا اور اپنی مرضی سے نہیں مانا. حکم اللہ نے دیا، منوایا محمد عربی نے ہے. ہم نے اپنی مرضی سے علی کو مولا نہیں مانا. کل حدیث میں نے پڑھی، مولانا طاہر القادری نے سیف جلی میں وہ روایت بیان کی. آج ایک بہت بڑی اہل سنت کی کتاب تفسیر کبیر، علامہ فخر الدین رازی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، 12 نمبر جلد ہے. اس آیہ غدیر کے ذیل میں انہوں نے بڑی بہترین حدیث بیان کی ہے. اس حدیث کو آپ تک پہنچا کے زحمت ختم کر دیتا ہوں. اہل سنت کی کتاب ہے. یہ فرماتے ہیں 10 قول انہوں نے لکھے ہیں علامہ فخر الدین رازی نے. 10 قول، کیونکہ کربلا اور غدیر بہت ضروری ہے تذکرہ کرنا. اس لیے تو معصومی نے کہا کہ کہیں کربلا کو غدیر کی طرح بھول نہ جانا. تازہ ہوئی تھی نا غدیر، پیغمبر کی وفات کے قریب قریب ہوئی تھی، اور پیغمبر کی رحلت کو کتنے سال گزرے تھے؟ 50 سال. 50 سال غدیر کو گزرے تھے، مسلمان بھول گئے تھے. اس لیے معصومی نے فرمایا خیال رکھنا، اہل بیت نے ہمیشہ عزاداری کو تقویت دی ہے، ہمیشہ عزاداری کو خود عروج دیا، عزاداروں کو خود عزت دی. اس لیے کہ خود کہتے تھے ہمیں اس لیے عزاداری کو اہمیت دینی ہے کہ کہیں غدیر کی طرح یہ کربلا نہ بھول جائے. غدیر لوگ بھول چکے تھے. وہ روایت ایک آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. علامہ فخر الدین رازی نے 10 قول لکھے ہیں، اور اس میں 10واں قول جو انہوں نے لکھا ہے نا، بڑا کمال کا ہے. یہ صفحہ آپ کو دے جاؤں گا، اگر کسی بھائی نے کاپی کرانی ہو یا حوالہ لینا ہو قبلہ صاحب کے حوالے کر دوں گا. یہ میں آج ہی فون کیا لائبریری والوں کو، میں نے کہا مجھے اس صفحے کی کاپی جو ہے نا، فوٹو کاپی ضرور دینا. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں نازلت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب. یہ آیہ کریمہ آیا ہے غدیر، آیہ تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. لوگ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ صرف نام نماز بیان کرنے کا ہے، تبلیغ صرف روزے کو بیان کرنے کا ہے. نہیں، اس آیت کی روشنی میں اصل تبلیغ ہے ہی علی کی ولایت کو پہنچانا.
کیونکہ بلغ علی کی ولایت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تبلیغ بسترے اٹھا کے چلنے کا نام نہیں، اللہ کے نزدیک تبلیغ وہ ہے جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہو۔ یا فرمایا نازلت الآیت فی فضل علی بن ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے بیٹے کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، علامہ فخر الدین رازی۔ پھر فرمایا وَلَمَّا نَازَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ آخَذَ بِیَدِهِ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے فوراً حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ اہل سنت کی کتاب ہے، پیغمبر نے فوراً حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ ہذا نہیں ہے یہاں پر، ذمہ داری سے جملے کہہ رہا ہوں، جو لفظ لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کل کو مجھ سے کوئی پوچھے یہ نہ کہ مولانا آپ نے لفظ اپنی مرضی سے بڑھا دیا تھا۔ فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، توجہ کرنا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، علامہ فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت 1,20,000 صحابہ کی موجودگی میں اللہ نے پیغمبر پر نازل کی، اور یہ آیت دلالت کرتی ہے علی کی فضیلت پر۔ پھر ہم سے نہ پوچھا کر کہ شیعہ علی کو اصحاب سے افضل کیوں مانتے ہیں، کیا فخر الدین رازی سے پوچھ۔ اللہ نے اعلان کرایا 1,20,000 حاجیوں میں صحابہ میں نبی نے بتایا میرا علی تم سب سے افضل ہے۔ پھر ہم سے نہ پوچھ، شیعوں پہ تہمت نہ لگا کہ شیعہ صحاب سے کیوں بڑھاتے علی کو افضل کیوں سمجھتے ہیں صحاب سے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ علی صرف اصحاب سے افضل ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اہل سنت کا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مرتضی مصطفیٰ کے بعد تمام نبیوں سے افضل ہے۔ تشیع کا عقیدہ یہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ، فخر الدین رازی کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں کہ خود فرما رہے ہیں یہ آیت علی کی فضیلت کی بڑی دلیل ہے۔ اور پیغمبر نے کہاں اعلان کیا؟ یہ جو حاجی آئے تھے یہ کون تھے؟ کوئی کافر تھے؟ نہیں، البتہ یہاں شک پڑتا ہے کیونکہ اللہ آخر میں یہ فرما رہا ہے کہ یاد رکھنا خداوند متعال ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کبھی سوچنا بھی پڑتا ہے، ہیں بھی 1,20,000 صحابہ، ہیں بھی سارے حج کر کے آئے ہوئے، ہیں بھی سارے نمازی، اللہ علی کی ولایت کا اعلان بھی کرا رہا ہے اور پیغمبر کو یہ بھی کہہ رہا ہے خبردار یہ بھی بتا دینا اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن مجبوریاں نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اعلان ولایت علی ہو رہا ہے، مقام غدیر پہ ہو رہا ہے بھی سارے صحابہ تازے حج کر کے آئے ہوئے، ہیں بھی سارے نمازی۔ پھر ضرورت کیا تھی کہ اللہ نے ساتھ یہ بھی کہا اعلان ولایت بھی کرو اور یہ بھی کہو اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں بات ابھی نہیں کرتا، صرف وہ حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ جب اعلان ہو چکا اس وقت پیغمبر نے دعا دی۔ لطف لیں گے اس جملے پہ، مولانا فخر الدین رازی فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا اللہم والن من والا ہو، میرے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھے۔ توجہ کرنا، تو اس کو دوست رکھ جو علی سے دوستی رکھے۔ یہاں پر دعا میں پیغمبر نے کسی مسلک کا نام نہیں لیا، نہیں کہا کہ شیعہ کو دوست رکھ، نہیں کہا سنی کو دوست رکھ، نہیں کہا بریلوی کو دوست رکھ، نہیں، بغیر قید کے نہیں کہا، کسی مسلک کا نام نہیں لیا، شیعہ سنی کا نام نہیں لیا، فرمایا کہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ توجہ کرنا، اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ خبردار کبھی بھول کر بھی علی کے محب کو کافر نہ کہنا۔ اللہ نے دوستی کا حکم دیا، علی کا حبدار کافر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہم والن من والا ہو، جو علی سے محبت رکھے
اس سے محبت رکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محب علی اللہ کا محبوب ہے، وہ کبھی کافر، اللہ کا محبوب کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلا جملہ فرمایا وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ، پروردگار تو اس کو اپنا دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ توجہ ہے میری طرف، اس کو اپنا دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ میرا سوال ہے، یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ حضور علی کے دشمن کے لیے بد دعا دے رہے ہیں کہ میرے اللہ تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ کیا صلاح ہے پیغمبر نے دی ہو بد دعا تو 10 سال لگیں گے، پیغمبر کی دعا قبول ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ 5 سال، 2 سال، 1 سال نہیں۔ وہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے خدا کے نزدیک، فوراً اللہ نے حضور کی دعا قبول کی، ادھر اعلان ہوا، ادھر علی کا دشمن ظاہر ہوا، اللہ نے پیغمبر کی دعا قبول کی۔ وہ جو ایک پتھر ابابیل نے بچایا ہوا تھا، جبرائیل نے کہا ابابیل اب مکے کی پہاڑی سے نکل، پہلے کعبے کے دشمن پہ برسایا تھا، اب مولود کعبہ کی باری۔ اب مولود کعبہ کی باری ہے۔ پھر اگلے جملے سنیے، روایت ہے فخر الدین رازی بیان کر رہے ہیں، فرمایا فلک یا عمر رضی اللہ، جو روایت میں پڑھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے عالم فرماتے ہیں جیسے ہی اعلان ولایت ہوا سب سے پہلے 1,20,000 صحابہ میں سے جس نے علی سے ملاقات کی وہ حضرت عمر تھے۔ سب سے پہلے جس نے ملاقات کی وہ حضرت عمر تھے۔ شاید اسی جملے پہ میں ختم کر دوں، وہ حضرت عمر تھے۔ اور فرمایا حضرت عمر آگے بڑھے، کہا ہنیئن لکا یابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ یہ جملہ طاہر القادری نے بھی لکھا کہ حضرت عمر نے کہا اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ جملہ اگلا سننا، کیا مبارک ہو؟ فرمایا اصبحت مولائی و مولا کل مومن و کل مومنہ، آج کے بعد یا علی تو میرا بھی مولا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں آج کے بعد یا علی تو میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا بھی مولا ہے، ہر مومنے کا بھی مولا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، میرا بھی مولا ہے، ہر مومن کا بھی مولا ہے، ہر مومنہ کا بھی مولا ہے۔ آج کے بعد خبردار کبھی علی کو جو مولا مانے انہیں مشرک نہ کہنا، اس شرک میں حضرت عمر بھی ہے۔ اس شرک میں حضرت عمر بھی ہیں، خود کہہ رہے ہیں انت مولائی، تو میرا بھی مولا ہے۔ پہلے اپنا مولا کہا، پھر مومن اور مومنہ کا مولا کہا۔ کبھی خیال کیا کر، سوچا بھی کر، یہ جو شرک کا فتویٰ لگاتا ہے کہیں اصحاب کی توہین تو نہیں ہو رہی؟ تہمت شیعوں پہ لگاتا ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، صحابہ کا احترام نہیں کرتے۔ کبھی تو بھی کہتے ہوئے سوچ لیا کر کہ صحابہ کی توہین تو نہیں ہو رہی۔ کبھی اتنا بھی خیال کیا کر کہ اگر کسی کو تو مشرک ہے علی کے شیعہ کو، جو علی کو مولا مانتا ہے، تو اس مولا ماننے میں ہمارے ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عمر نے بھی مولا مانا ہے۔ بس زیادہ انتظار نہ کرو۔ پھر وہی آج 8 محرم ختم ہو گئی، 9 محرم کی رات ہے، سارے عزادار بیٹھے ہیں۔ عزاداری کا لطف اس وقت آتا ہے جب عزادار سید الشہداء کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سجدوں کی عادت بنائے۔ سجدے دے عزادار، اچھا بھی خوبصورت بھی وہی لگتا ہے سینے پہ ماتم کے داغ ہوں، پیشانی پہ سجدوں کے داغ ہوں۔ عزادار سینے پہ ماتم کے داغ ہوں، پیشانی پہ سجدوں کے داغ ہوں۔ پھر لطف آتا ہے
حسین مظلوم کربلا بھی کہے کہ یہ میرا عزادار ہے۔ غدیر آپ سنتے ہیں نا، یا ایک اور میسج بھی آپ کو دیتا چلو، ہم دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں نا کہ پیغمبر اکرم دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ گئے تھے، نظام امامت دے گئے ہیں۔ دنیا کو ہم بتاتے ہیں نا کہ ہم لاوارث نہیں، وہ محمد عربی جو اتنا بڑا دین قیامت تک لائے تھے کہ اپنے بعد کسی کو وارث بنا کے نہیں گئے۔ اور یہ ایک جملہ اور سناؤں، طاہر القادری نے اسی روایت کے آگے یہ جملہ بھی لکھا تھا کہ پیغمبر نے جب اعلان کیا تھا نا، اس کے بعد پیغمبر نے اپنی دستار کو سر سے اتارا۔ جو دستار حضور نے پہنی ہوئی تھی اس کا نام تھا صحاب، وہ دستار حضور نے اپنے سر سے اتاری، علی کے سر پر رکھی۔ رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ نبی دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے، دنیا والوں علی علم میں بھی میرا وارث ہے، دستار کا بھی میرا وارث ہے۔ علی علم کا بھی وارث ہے، دستار مصطفیٰ کا بھی وارث ہے۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کے لیے نظام چھوڑ گئے ہیں، نظام ولایت، کسی کو لا وارث نہیں چھوڑ گئے۔ تو میرا آپ جوانوں سے سوال ہے، کیا حجت خدا جب پردہ غیب میں جا رہے تھے ان کو اپنے نانے کی دین کی فکر نہیں تھی کہ خود پردہ غیب میں جا رہے ہیں تو یہ دین بھی کسی کی ذمہ داری لگا کے گئے ہیں یا نہیں؟ ہاں اب سنو، رسالت کے بعد نظام دین کو چلانے کے لیے نبی نے نظام امامت دیا، حجت خدا پردہ غیبت میں جانے سے پہلے نظام مرجیت دیا۔ مرجیت کو بھی پہچانے، یہ ہر بندہ روز آ جاتا ہے مرجیت کے خلاف، خدا کرے کوئی مرجیت کو پہچان کروانے والا آئے کہ مرجیت کا تسلسل کہاں سے شروع ہوتا ہے، مرجیت ہے کیا، مراجع نے خدمت کیا کی ہے دین کی۔ مراجع کی زندگی نامے پڑھیں، چون چون کے مراجع کو زندہ دیواروں کے اندر دفن کیا گیا، مکتب اہل بیت کو نہیں چھوڑا، مکتب اہل بیت کو کبھی نہیں چھوڑا، فخر کیا مکتب اہل بیت پر۔ مرجیت ایک نظام ہے میرے جوانوں عزیزوں، مرجیت ایک تسلسل ہے جو تسلسل رسالت اور امامت کا چلا تھا۔ امامت کے پردہ غیبت میں جانے سے پہلے امام نے اپنے شیعوں کی ہدایت کے لیے مرجیت کا نظام دیا ہے، اور پھر ایسے نہیں چھوڑا، ساتھ یہ بھی کہا گھبرانا نہیں، مرجع معصوم نہیں ہوتا، مرجع خطا کر سکتا ہے، لیکن یہ بات دھیان میں رہے جہاں بھی مرجع کہیں خطا کرے گا ہم موجود ہیں، ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم موجود ہیں۔ بہت سارے ہمارے پاس ایسے دستانے موجود ہیں جہاں حجت خدا نے آ کے بڑے بڑے مجتہدوں کی مدد کی ہے، جہاں دشمن نے کتابیں لکھی اور ایک رات کے لیے کتاب آئی تو بزرگ عالم دین نے کتاب اٹھائی، کہا میرے اللہ ایک ہی رات ہے، کتاب بھی صبح واپس کرنی ہے، اس کا جواب کیسے لکھو؟ آدھی رات ہو چکی تھی، کتاب کے چند صفحے لکھے تھے، اب پریشان تھے، نیند کا بھی غلبہ تھا، تو ایک نورانی چہرے والا جوان آیا، کہا تو سو جا، جب تک تو آرام کرتا ہے تیری کتاب کچھ میں لکھتا ہوں، توجہ کرنا، تیری کتاب میں لکھتا ہوں۔ وہ سو گئے، اذان کے وقت تک ان کی آنکھ نہ کھلی، ادھر اذان کا وقت قریب تھا، اس کی آنکھ کھلی، اللہ اکبر کہا کہ کتاب تو رہ گئی، جب اٹھا تو وہ نورانی ہستی بھی نہیں تھی، کتاب بھی مکمل ہو چکی تھی، کتاب بھی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ ہیں، خود فرماتے ہیں یہ جو تم زندہ ہو اور ہر طرف سے تمہارے سامنے دشمن تمہیں نظر آ رہا ہے، کبھی سوچا بھی کرو اتنی دشمنوں کی موجودگی میں تم فخر سے زندہ کیوں ہو؟ تمہاری زندگی کی ضمانت ہم نے دی ہوئی ہے۔ وہ محافظ ہیں، وہ آپ کو زندہ رکھیں گے، ہر جگہ پہ آپ کی مدد کریں گے۔ پردہ غیبت میں جانے سے پہلے انہوں نے نظام دیا ہے، نظام مرجیت۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے صلوات پڑھی امام کی ذات پر بلند آواز، پیغام دیا
یاد رکھنا جب آخری حجت پردے میں چلی جائے پھر ادھر ادھر نہ جانا، پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے وقت کے مرجع کی اقتدا کرو، ان کے پیچھے جاؤ، کسی جہل کے پیچھے نہ جاؤ۔ عالم مرجع جو اپنی ساری زندگی علوم آل محمد میں خرچ کر دے اسے مرجع کہتے ہیں۔ مجتہد وہ نہیں ہوتا کہ دکان پہ اٹھ کر 2-4 دن دکان پہ بیٹھا رہے پھر تقریریں یاد کر لے پھر منبر پر آ جائے اور کہے کہ میں علامہ ہوں، میں مفسر قرآن ہوں۔ نہیں، مجتہد وہ ہوتا ہے جو 40 علوم پر ملکہ رکھتا ہو، جو دلیل کے ساتھ بتائے، جنہوں نے 50 سال 60 سال 70 سال حوزات علمیہ میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو وقف کر دیا، وہ مجتہد نہیں ہے جو کل دکان سے اٹھ کر منبر پہ آ گیا وہ مجتہد کی توہین کرے اور آگے نعرے لگتے جائے۔ میرے عزیزو کہاں جا رہے ہیں؟ جوان کس طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، امام غیبت سے پہلے ایک نظام دے کر گئے ہیں، اس نظام کو مضبوطی سے سنبھالیں۔ مرجیت قلعہ ہے تشیع کا، خدا کی قسم آج امریکہ جتنا مرجیت سے ڈرتا ہے کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا، کسی اور طاقت سے نہیں ڈرتا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، میں قم المقدس میں تھا جب آیت اللہ سستانی حافظہ اللہ کا لندن میں آپریشن ہوا تھا اور امریکہ نجف اشرف پہ حملہ کرنے والا تھا سید مقتدیٰ لشکر مہدی کی جیش مہدی کی وجہ سے، تو آیت سستانی کو وہاں لندن میں بتایا گیا کہ امریکہ کل حملہ کرنے والا ہے نجف اشرف پر۔ تڑپے سید کہ مجھے ابھی واپس نجف لے جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا بھی اب قلب کا دل کا آپریشن ہوا ہے، زندگی کو خطرہ ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ زندگی کا کیا فائدہ کہ میں سستانی بھی زندہ ہوں اور نجف پہ حملہ ہو جائے، میں اپنی زندگی میں کبھی حملہ نہیں ہونے دوں گا۔ آج بھی اگر شام اور عراق سے داعش ذلیل ہو کر نکلی ہے تو ان 2 سیادات کی وجہ سے، سید علی خامنائی اور سید سستانی، اور وہ نعرہ بلند ہے سید حسن نصر اللہ کا، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ جب داعش شام میں آ رہی تھی تو سید نے ایک جملہ کہا کہ بی بی زینب میں زندہ ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک ہم ہیں تمہیں دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے، جب تک ہم ہیں تمہیں دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے۔ پھر سارے عرب کو للکارا کہ پورا عرب شام میں اکٹھا ہو جائے، اگر میں سید حسن نصر اللہ نے خیبر یاد نہ کرائی تو میں علی کا بیٹا ہی نہیں ہوں۔ بس عزیزو احترام کریں علماء کا، مرجیت کا بہت بڑا نظام ہے، دشمن دیکھ رہا ہے اس نظام کو اور پریشان ہے، اور ہمارے اپنے اندر سے لوگ اٹھ رہے ہیں اور اس مرجیت کی توہین کر رہے ہیں۔ سمجھو وہ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ مرجیت بہت بڑی طاقت ہے، مرجیت بہت بڑا قلعہ ہے، مرجیت کی طاقت سے بڑی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو 3 بڑی طاقتیں دی ہیں، ایک ولایت علی، ایک عزاداری حسین اور ایک مرجیت۔ آج دشمن عزاداری سے بھی جل رہا ہے، ولایت علی سے بھی جل رہا ہے اور مرجیت سے بھی جل رہا ہے۔ بہت بڑی تینوں طاقتیں ہیں، دشمن ان تینوں کے پیچھے کام کر رہا ہے، تینوں کے پیچھے۔ لیکن یاد رکھنا جب تک ان کے ساتھ تمہارا تعلق رہے گا تم منسلک رہو گے، ولایت علی کبھی تمہیں صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دے گی، ولایت علی تمہیں کبھی صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دے گی، عزاداری امام حسین کبھی تمہیں گم نہیں ہونے دے گی، تمہیں زندہ رکھے گی، مرجیت کبھی تمہیں بکھرنے نہیں دے گی۔ اگر مرجیت کے ساتھ متصل رہے تو مرجیت کبھی آپ کو جدا نہیں ہونے دے گی، مرجیت کبھی آپ کو بکھرنے نہیں دے گی۔ مرجیت اتحاد کا قلعہ ہے، مرجیت ایک مضبوط وحدت کا قلعہ ہے۔ خدا کی قسم آج مراجع نے اتحاد اور وحدت کی فضا قائم نہ کی ہوتی تو آج عالم اسلام کی کوئی اور کیفیت ہوتی۔ ہم نے ان سے درس نہیں لیا کہ جنہوں نے دہشت گردی کو پالا ہے، جنہوں نے بم بلاسٹ لوگوں کو پالا ہے، اپنے آپ کو مسجد و امام بارگاہوں میں پھٹا دیتے ہیں۔ ہم نے گولی چلانے والوں سے درس نہیں لیا،
ہمیں درس انہوں نے دیا ہے جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں، ہمیں درس انہوں نے دیا ہے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں۔ ہم شہادت دینے والوں کے راستے پر چلنے والے ہیں، بم بلاس کرنے والوں کے راستے پر چلنے والے نہیں۔ اتنی فرق تو ہونا چاہیے نا، عزادار اور جوان کو یہ علم ہونا چاہیے۔ مرجیت ایک بہت بڑا قلعہ ہے عزیزو، بس میں زیادہ زحمت نہ دوں۔ ابھی میرے عزیز نے اعلان بھی کیا کہ آپ انتظار میں ہیں کہ آج اس جوان کا تابوت آپ نے برآمد کرنا ہے جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ اجرکم اللہ۔ آج اس جوان کا آپ نے تابوت اٹھانا ہے اپنے کندھوں پر، جو ہم شکل پیغمبر تھا، جس کو حسین نے دعاؤں سے مانگا تھا۔ حسین میں مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، دل بھر کے پرسہ دیں۔ اور خصوصاً جوان، ایک بزرگ عالم دین پڑھ رہے تھے جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ جوانوں، بے شک اپنی جوانی میں تکبر کرنا، لیکن جب حضرت علی اکبر کا مصائب پڑھا جا رہا ہونا، اس وقت اپنے ذہنوں سے تکبر نکال دینا۔ ہو سکتا ہے حسین کہیں تمہیں کیا پتا میرا اکبر کتنا خوبصورت تھا، تو نے میرے اکبر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ حسین نے اکبر کو دعاؤں سے مانگا ہے عزیزو۔ رات کو دن کو روتے تھے نا، نانا کی زیارت ہوئی، کہا نانا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میں حسین آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر حضور نے کہا میرے بیٹے پریشان نہ ہونا، ان قریب اللہ تمہیں بیٹا دے گا جو مجھ محمد کی شکل ہوگا۔ حسین کو تسلی ہوئی۔ جوانو اتنا پیارا تھا علی اکبر حسین کو، میں نے مقتل کی یہ روایت کے جملے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں۔ اتنا پیارا تھا علی اکبر حسین کو، بے موسم اکبر میوے مانگتا نا، حسین جنت سے منگوا دیتے تھے، حسین جنت سے منگوا دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں حسین جو اکبر اتنا پیارا تھا، جنت سے میوے آ جاتے تھے، کاش کربلا میں ایک گھونٹ پانی کا اکبر کے لیے مل جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، جوانوں کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ 3 ہستیاں ایسی ہیں جن کے 3 حرم میں مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ 3 ہستیاں شہید ایسے ہیں جن کے 3 حرم میں مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ پہلی ہستی جناب زہرا، جناب زہرا کے مصائب نجف میں حضرت علی کے حرم میں نہیں پڑھے جاتے۔ علماء منع کرتے ہیں جب حضرت علی کے حرم میں بی بی کے مصائب پڑھے جائیں نا، حضرت علی کی ذری ہل جاتی ہے۔ دوسری ہستی ہے جناب سکینہ، جناب سکینہ کے مصائب حضرت عباس کے حرم میں نہیں پڑھے جاتے، علماء منع کرتے ہیں۔ عزادار تیسری ہستی ہے جناب علی اکبر، جن کی شہادت کربلا امام حسین کے حرم میں نہیں پڑھی جاتی۔ سید مہدی مازندرانی وہ کہتے ہیں جوانوں کا قافلہ تھا، ان میں اکثر جوان تھے۔ ہم کربلا پہنچے، جوانوں نے مجھے مجبور کیا، کہا آغا سید مہدی مازندرانی ہم جوان ہیں، سید ہے، ہمارا دل کرتا ہے آج مظلوم کربلا کے حرم کے پاس تو علی اکبر کا مصائب پڑھ، ہم گریا کرتے ہیں۔ آغا مازندرانی کرتے ہیں جانا جوانوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے علی اکبر کی شہادت پڑھی، جوانوں نے بڑا پرسہ دیا، بڑا گریا ہوا، ہر جوان چلا گیا، میں بھی اپنے حجرے میں آ کے سو گیا۔ آغا مازندرانی کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، ایک کالے برقے والی بی بی کے رونے کی آواز آئی، مجھے رو کر کہتے ہیں مازندرانی آج کے بعد میرے اکبر کا مصائب حرم حسین میں نہ پڑھا کر۔ میں نے کہا بی بی میں نے کوئی غلط پڑھا ہے؟ کہا نہیں، جس طرح اکبر گھوڑے سے اترا تھا تو پڑھ بھی نہیں سکا۔ بی بی پھر کیوں نہ پڑھوں؟ کہا مازندرانی تو اکبر کا مصائب پڑھ کے سو گیا ہے، میرے حسین کو قبر میں آرام نہیں ہے۔ زینب شام سے آ گئی، بابا علی نجف سے آ گئے، میں دکھیاری بقی سے آ گئی۔ حسین رو کر کہتے اماں میرے اکبر کا کیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ہاں مازندرانی میرے حسین کی قبر پہ اکبر کا مصائب نہ پڑھا کر۔ عزادارو آج اللہ آپ کو لے جائے کربلا، مسیب سے جوانوں کا ایک قافلہ آتا ہے، بنی اسد کے جوانوں کا، صدام ملعون نے ان کو کربلا سے نکال دیا تھا۔ آج بھی مسیب سے 9 محرم کو یہ قافلہ جوانوں کا چلتا ہے، سر میں خاک ہوتی ہے، گریبان چاک ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے،
मातम करते हुए ये रोज़े आशूर ज़ोहर से पहले करबला पहुंचते हैं। अज़ादरो ये जुमला सुनोगे जवान पुरसाद होगे। ये अज़ादार जवान करबला पहुंचते हैं, मौला हुसैन की जरी का सलाम करते हुए उस तरफ आके खड़े हो जाते हैं जहां अकबर सोए हुए हैं। अज़ादरो उस तरफ खड़े हो जाते हैं। सारे जवान एक दफा मिलकर अपने हाथों में ठंडा पानी लिया हुआ होता है, रोकर कहते अली अकबर उठो ठंडा पानी लाए हैं। अली अकबर उठो तेरे लिए ठंडा पानी लाए हैं। 10 मुहर्रम को बाबा से पानी मांगता रहा, तेरे बाबा की मजबूरी थी। हाँ अज़ादरो जब ये जवानों का काफिला हरम इमाम हुसैन में पहुंचा ना, एक अज़ादार कहते हैं मैंने बुजुर्ग सैयद आलिम दीन को देखा, जैसे ये जवानों का काफिला हरम इमाम हुसैन के सहन में आया, इस सैयद आलिम ने अपने सर से अमामा उतार दिया, उन जवानों में मातम शुरू कर दिया। कहते बाद में जब मातम से फारिग हुए मैंने कहा किबला आप खड़े हुए थे, अचानक अमामा भी उतार दिया और जवानों के दस्ते में शामिल हो गए। कहते तुम्हें क्या पता इन जवानों के मातमी दस्ते में मैंने इमाम ज़माना को मातम करते हुए अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह। हाँ अज़ादारो जवानों के जनाजे भी उठते देखे हैं ना आपने, हमेशा आपने देखा होगा जब किसी ज़ईफ का घर से जनाजा उठता है ना, हर घर से जनाजा उठा होगा, आपने देखा है अज़ादारो जब किसी ज़ईफ का जनाजा उठे घर से बड़ा जल्दी जनाजा उठ जाता है, लेकिन अगर किसी जवान का जनाजा हो ना तो वो जल्दी नहीं उठता। अज़ादारो लोग बातें करें ना यार जनाजे को उठाने में कितनी देर है, लोग रो कर कहते हैं सब्र कर, इस घर को जवान की मौत ने लूट लिया है, इस घर को जवान की मौत ने बर्बाद कर दिया है। अज़ादारो कभी देखा है जवान का जनाजा क्यों लेट उठता है? हाँ सबने देखा होगा। हाँ अज़ादारो जवान का जनाजा उठने लगता है, कभी जनाजे पे ज़ईफ माँ आके गिर जाती है, कभी जनाजा उठता है जनाजे पे बहनें आके गिर जाती है। अज़ादारो इधर जनाजा उठता है उधर बहनें भी साथ साथ चल पड़ती है, जनाजा घर के बाहर आता है, बहनें दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, अपने सर से दुपट्टा उतार लेती है, मातम करके कहती है भैया हमें किसके सहारे छोड़ के जाओ। अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह, अल्लाह आपका पुरसा कबूल करे। बस अज़ादारो आ गई 10 मुहर्रम, मंजिल की तरफ है, ज्यादा ठिकाना नहीं, पुरसा हो गया। आ गई 10 मुहर्रम, अली अकबर बाबा के सामने खड़े हैं, कह रहे हैं या आबा हल या रुखसा, बाबा मुझे मौत की इजाजत दोगे, बाबा मुझे मौत की इजाजत दोगे। हाँ अज़ादारो कहीं नहीं लिखा कि हुसैन ने इनकार किया हो, हुसैन ने सिर्फ एक जुमला कहा कि अकबर काश आज तू मेरी जगह पे होता और मैं तेरी जगह पे होता। अकबर फिर देखता जवान बेटे बेटे मौत की तरफ कैसे भेजते हैं। हाँ अज़ादारो हुसैन ने अकबर को इजाजत दी। बस इतना जुमला सुन लो अज़ादारो, आदम से लेकर क़यामत तक ये पहला हुसैन है बाप जो अपने हाथों से जवान बेटे को कफन पहना रहा था, जवान बेटे को तैयार कर रहा था। अज़ादारो अकबर तैयार हो गया, अकबर घोड़े पे सजा, अकबर का घोड़ा खैमों में चला। अल्लामा और आमली ने लिखा ये जुमला, अज़ादारो अकबर का घोड़ा नहीं चल रहा था, अकबर का खैमे में जनाजा चल रहा था। हर बीबी ने पत्थरों से मातम किया, कोई बीबी कहती थी वाह मुहम्मदा, कोई बीबी कहती थी वाह अली अकबर। हाँ अज़ादारो हुसैन ने कई मर्तबा अली अकबर को भेजा भी है, फिर वापस भी बुलाते थे, भेजते भी थे फिर वापस भी बुलाते थे। अज़ादारो अकबर ने कहा बाबा अगर मैं रह गया तो कोई बीवी मर जाएगी। अज़ादारो जब हुसैन ने देखा अब अकबर जाने वाले हैं, हुसैन बोल नहीं सके, अपनी आबा को उठाया, ऐसे इशारा करके बताया अकबर चले जाओ, अकबर अब अल्लाह के हवाले। अज़ादारो अकबर का घोड़ा चंद कदम पे चला था, या एक बीबी की आवाज आई कि अकबर रुक जा, मेरा बेटा करबला की जमीन पे गिर गए। अजरो को मल्लाह, अजरो को मल्लाह। हाँ अज़ादारो अकबर वापस आए, हुसैन ने रुखसारों पे बोसा दिया, हुसैन ने अकबर के सीने पे बोसा दिया। अब हुसैन ने अकबर को रवाना किया। हाँ अज़ादारो हुसैन ने एक जुमला कहा कि अल्लाहुम्मा शहिद अला हाज़ल कौम फ़क़द बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहु नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूल का। मेरे अल्लाह तू गवाह है ना, अब वो जवान जा रहा है
नबी की हम शक्ल है, चलता है तो मोहम्मद लगता। अजरो कोमल अल्लाह, अजरो कोमल अल्लाह। हाँ आजाद, और अब अकबर चला, अकबर चला। मेरे आजादारों, मेरी माँ बहने बेटियां जो रोने के लिए पुरसा देने के लिए आए हो, आजाद, और इधर अकबर का घोड़ा चंद कदम पे चला। अब हुसैन ने वापस नहीं बुलाया, अब दाई फिजा ने आवाज दी। आजाद, और फिजा कहती अकबर मैं ये नहीं कहती वापस आ जाओ, मैं कायनात का पर्दा हटाती हूँ, तू घोड़े पे झुक जा, एक मर्तबा खेमे की हालत देखते जा। आजाद, और अकबर घोड़े पे झुका, फिजा ने पर्दा हटाया, क़यामत का मंजर था। 24 साला सजाद है, असा के सहारे चल रहा है, रोकर कहते अकबर मुझे बीमार समझ के नहीं मिलते, अकबर मुझे बीमार समझ के नहीं मिलते। आजाद, और अकबर घोड़े से उतरे, भाई को गले लगा लिया, हुसैन करीब आ गए, रोकर कहा मेरे अल्लाह, हुसैन करबला में गरीब हो। अजरो कोमल अल्लाह, अजरो कोमल अल्लाह। हाँ आजादारो, जब सज्जाद ने देखा ना अकबर ने कफन पहना हुआ है, अभी तक जिस आंख ने पुरसा नहीं दिया, आजादारो सज्जाद ने देखा अकबर ने कफन पहना हुआ। कहते अकबर भैया ये लिबास क्यों पहना हुआ है, ये लिबास क्यों पहना हुआ है? कहा भैया सज्जाद वो देखो मैदान में यजीदी फौज बाबा को ताने दे रहे हैं। अकबर कहते हैं भैया मैं मैदान जा रहा हूँ। आजाद, और सज्जाद ने रोकर कहा अकबर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं हुसैन का बड़ा बेटा हूँ, ऐसे कर अपना लिबास मुझे दे दे, मेरा लिबास तू पहले। अकबर मैदान में मैं जाता हूँ। आजाद, और ये सुनना था। अकबर 2 कदम पीछे हो गए, कहते नहीं भैया सज्जाद मुझसे शाम के बाजार में नहीं जाया जाता, यजीद का दरबार जाने फूफी ज़ैनब का नंगा सर। अजरो कोमल अल्लाह, अजरो कोमल अल्लाह। बस आजाद, और हुसैन ने अकबर को रवाना किया। आपको थकाओ नहीं, मंजिल खत्म करूं, पुरसा मुकम्मल हो गया। आजाद, और हुसैन ने अकबर को रवाना किया। अब मैदान करबला में अकबर पहुंचा, हुसैन की आंखों से ओझल हो गया। आजाद, और जब अकबर को हुसैन को नजर ना आया ना, हुसैन उधर है जहां अली अकबर की माँ लैला बैठी थी। और मेरी माँ बहने बेटिया, अल्लाह आपके जवान बेटों को सलामत रखे। ये माँ के जिगर से पूछो कि जवान बेटे को किस तरह मोहब्बत से देखती है। आजाद, और अकबर वहां आए जहां जनाब लैला बैठी थी। आके कहते अली अकबर की माँ मैंने अपने नाना से सुना था अल्लाह माँ की दुआ बेटे के हक में जल्दी कबूल करता है। हुसैन मुझे बता क्या करूं? कि अकबर की माँ एक दफा दुआ कर अल्लाह मुझे अकबर मिला दे। आजाद, और हुसैन का ये कहना था। जनाब लैला ने सर सजदे में रख दिया, रोकर कहती है या अल्लाह या रात यूसुफ इला यकूब, ऐ यकूब को यूसुफ मिलाने वाले मेरे अल्लाह हमें भी यूसुफ मिला दे, हुसैन को एक मर्तबा अकबर मिला दे। आजाद, और दुआ खत्म हुई, सामने अकबर नजर आए, एक जुमला कहा या आबा अला तश, या आबा अला तश, बाबा एक घूंट पानी का मिल जाता। हुसैन ने कहा जाओ मेरे अकबर, तेरी दादी ज़हरा इंतजार कर रही, तेरा नाना कौसर लेके खड़ा। अजरो कोमल अल्लाह, अजरो कोमल अल्लाह। बस आजाद, और अकबर मैदान जंग में आए। हर दुश्मन ने अजर रिसालत समझकर अली अकबर पे नेज़ों की बारिश कर दी। हर दुश्मन ने अजर रिसालत समझकर हम शक्ल पैगंबर पे हमला शुरू कर दिया। हाँ आजादारो, एक कमीने ने अली अकबर को ऐसी बर्छी मारी सीने पे कि हुसैन का लाल घोड़े पे संभल ना सका। आजाद, और हुसैन का अकबर घोड़े से उतरा, उधर अपने बाबा की तरफ रुख किया, या आबा अलैका सलाम, बाबा अकबर का आखिरी सलाम हो। आजाद, और सुनोगे जुमला हुसैन की क्या हालत थी। पहले तो करबला में कभी गिरते थे, कभी उठ के चलते थे। आजाद, और जब ये ताकत खत्म हो गई ना, जानू बरलाश पिसर रसीद, जैसे 6 माह का बच्चा चलता है, कभी हुसैन का दाया रुख सारा जमीन पे लगता, कभी बाया रुख सारा जमीन पे लगता। रोकर कहते अकबर जल्दी ना करना, मैं तेरा ज़ईफ बाप हूँ, अकबर मुझे आने दे। या पुनैया अब दुनिया बाद गलफा, अकबर तेरे बाद मुझे कुछ नजर नहीं। अजरो कोमल अल्लाह,
اجرکم اللہ، اکبر تیرا ضعیف باپ ہوں، اکبر جلدی نہ کرنا، مجھے آنے دو۔ آزاد اکبر کے اوپر حسین مظلوم کربلا پہنچے، دعا کیا کرو کبھی ضعیف باپ کو جوان بیٹے بے اس حالت میں نہ پڑے۔ نہ جانے کتنا کربلا کا غریب حسین اکبر کو اس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ آزاد اب کیا ہوا؟ مقتل کہتی ہے کہ یہ پہلا لاش ہے علی اکبر کا، حسین اٹھاتے ہیں اٹھا نہیں سکتے، حسین اٹھاتے ہیں علی اکبر کو اٹھا نہیں سکتے۔ ادادر سنو گے جملہ، جب جناب زینب نے دیکھا نا کہ میرا حسین اکبر کو نہیں اٹھا سکتا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زینب نے آواز دی، کہو چھوٹے بچوں جاؤ میرے حسین کی مدد کرو، میرا حسین اکبر نہیں اٹھا۔ اجرکم اللہ، ادادر حسین اکبر کو لے کر خیمے آ گئے۔ بس آخری جملہ پرسہ مکمل ہو گیا، ابھی تابوت علی اکبر اٹھے گا، جوان ضرور جا کے کندھا دینا اور جا کے کہنا مولا حسین تیرے جوان اکبر کے بڑے ارمان ہیں۔ ادادر اکبر خیمے میں آ گیا، حسین نے ہر بی بی کو دعوت دی، اور بیویوں میرے اکبر کو ودا کر لو، اور بیویوں میرے اکبر کو خدا حافظ کر لو۔ ادادر ہر بی بی آئی، جناب لیلہ نظر نہیں آئی، کہ اماں فضا علی اکبر کی ماں لیلہ کو بلاؤ۔ ادادر جب فضا آئی تو لیلہ کی کیا حالت تھی، کبھی خیمے میں دائیں طرف ہاتھ مارتی، کبھی بائیں طرف ہاتھ مارتی ہے، کہتی اماں فضا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے اکبر پہ لے جاؤ۔ ادادر فضا لے کر آئی، اکبر کی لاش پہ لیلہ بیٹھی، سینے سے خون کو اٹھایا، اپنے سر میں ملا دیا، کہا میرے اللہ اکبر کے خون کی گواہ میرا ہم شکل پیغمبر اکبر ماتم حسین۔